अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लंडी कोतल लेके जा रहा हूँ और ये दावत मुझे लंडी कोतल की सियासी और कारोबारी शख्सियत हाजी अता मोहम्मद शिनवारी साहब ने दी है। लंडी कोतल में दो बड़े कबीले आबाद हैं, एक अफरीदी और एक शिनवारी, और मुझे ये एज़ाज़ है कि शिनवारियों के मशर ने मुझे दावत दी है लंडी कोतल की। ये है हाजी अता मोहम्मद साहब, ये मेरे साथ इस सफ़र में होंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हयाताबाद से लंडी कोतल का जो सफ़र है वो आप देखेंगे। दूसरी बात यह है कि लंडी कोतल का जो रास्ता है वो तारीख़ी तौर पर सदियों से हमलावरों और फ़ातिहीन का रास्ता है। यहाँ पे बरसग़ीर जितने लोग हमलावर आए थे या फ़ातिहीन आए थे, जिसमें महमूद गज़नवी है, तैमूर लंग है, बहुत सारे फ़ातिहीन इसी रास्ते से आए थे। तो आपको आज उन सारे रास्तों की सैर कराऊंगा और वहाँ पे एक बहुत अजीम शायर हमज़ा बाबा शिनवारी हैं, उनके मज़ार पे भी आपको लेके जाऊंगा। तो मेरे साथ रहिए और दुआ कीजिएगा कि हमारा ये सफ़र खुशगवार रहे। ये सब कुछ हाजी साहब अता मोहम्मद शिनवारी के ताउन के बग़ैर मुमकिन नहीं था। ये हम हयाताबाद से अब निकल रहे हैं और अब कारखानों मार्केट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से फिर जमरूद और फिर लंडी कोतल का सफ़र जारी रहेगा। मैं रास्ते में आपको मुख्तलिफ़ जगह तारीख़ी भी दिखाऊंगा। ये फ़ेज़ 3 चौक का फ्लाईओवर है, यहाँ से हम टूवर्ड्स लंडी कोतल टर्न करेंगे। राइट साइड जो है वो सिटी को जा रहा है, पेशावर सिटी, और लेफ़्ट साइड कारखानों मार्केट से होता हुआ लंडी कोतल की तरफ हम जाएंगे। जे हम कारखानों मार्केट के करीब पहुंच रहे हैं। गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है। ये जिसका आप लोग बड़ा नाम सुनते हैं, बाकी पंजाब, सिंध और क्वेटा के लोग, के कारखानों मार्केट में इंपोर्टेड सामान अरबों खरबों रुपए का पड़ा हुआ है। पहले यहाँ पे दो किस्म के सामान आते थे। एक तो कंटेनर का माल होता था, जो अफ़गानिस्तान में जब अमेरिकन्स थे तो उनको रोज़ाना कोई 300-400 कंटेनर इस रास्ते से जाते थे और उसमें कुछ कंटेनर रास्तों में खोल देते थे और वो सारा सामान यहाँ बिकता था। उस वक्त शुरू में इन दुकानदारों को उन सामान की अहमियत का और कीमत का पता नहीं था, तो जिस कीमत पे आप जो भी चीज़ उनसे लेते थे उनको कोई परवाह नहीं थी।
پھر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو برانڈڈ چیزیں ہیں، تو اب یہ دکاندار بھی بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں اور وہ چیزیں اسی حساب سے بہت مہنگی بیچتے ہیں۔ اب تو امریکنز چلے گئے ہیں، راستے بھی بند ہو گئے، اس وقت بارڈرز اتنی سختی نہیں ہوتی تھی اور آسانی سے مال آ جاتا تھا۔ یہ ساری مارکیٹس ہیں مختلف الیکٹرانکس کی، کاسمیٹکس کی اور دنیا جہاں کی ہر چیز ملتی ہے۔ اب ان مارکیٹس پہ چائنا کے مال نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ امریکنز اور باقی دنیا کے مال بہت کم آتے ہیں کیونکہ وہ تو امریکن فورسز کے لیے آتی تھی، جو 1,00,000 فورسز تقریباً بگرام ایئر بیس میں ٹھہری ہوئی تھی اور ان کی ضرورت کی ہر چیز ان کو تھرو پاکستان جاتی تھی۔ یہ وہ کارخانوں مارکیٹ ہے، ہم اس سے گزر رہے ہیں۔ یہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن گرمی کی وجہ سے آج اتنی زیادہ رش نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم آسانی سے یہاں سے گزر جائیں گے۔ اکثر یہاں ٹریفک جیم رہتا ہے۔ یہ اوپر جو ہے یہ BRT کے سٹیشنز ہے، یہ آخری سٹیشن ہے BRT پشاور کا، اور اس سٹیشن پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ کارخانوں مارکیٹ لوگ جو آتے ہیں وہ اسی سٹیشن کو استعمال کرتے ہیں۔ جمرود اور یہ علاقہ پہلے علاقہ غیر کہلاتے تھے، قبائلی علاقہ ہوتا تھا، اور کارخانوں مارکیٹ جیسے ہی ختم ہوتا ہے یہاں پہ ایک پاٹک ہے، اس طرف سیٹل ایریا تھا اور اس طرف علاقہ غیر کہلاتا تھا۔ وہاں پہ پاکستان کا یہ قانون نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ قبائلیوں کے لیے انگریز نے ایک قانون بنایا تھا FCR، وہ قانون لاگو ہوتا تھا، اور FCR میں وہاں کا جو PA ہے وہ اس کے پاس نعوذ باللہ خدا جتنے اختیارات تھے، اللہ معافی دے، انگریز نے ان قبائل کو دبانے کے لیے ایسے ظالمانہ قوانین بنائے تھے کہ اب تو وہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن جو بڑے بزرگ ہیں ان دور کے مظالم کو یاد کرتے ہیں کہ FCR قانون میں یہ بھی تھا کہ اگر PA صاحب کسی بات پہ ناراض ہوتے اور آپ کو جیل میں ڈالتے تو 40 سال تک کوئی آپ کا پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، اور آپ کے پاس کسی بھی عدالت میں اپیل کا حق بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس زمانے کی ہے، اب تو سیٹل میں شامل ہو گئے ہیں یہ سارے علاقے، تو اب ان علاقوں کو ترقی دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ سیاسی حکومتوں کو چاہیے کہ قبائلی علاقے جو افغانستان جنگ کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے ہیں وہ ان علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھائیں، کالج یونیورسٹیاں بنائیں، تاکہ اب قبائلی نوجوان انتہائی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ بھی ترقی کے سفر میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ یہ ہم کارخانوں مارکیٹ کے آخری مارکیٹ ہے ستارہ مارکیٹ، اس کو اب کراس کر رہے ہیں، اور یہ سامنے جو چیک پوسٹ ہے پولیس کی، یہ وہ آخری چیک پوسٹ ہے جس کے بعد پھر علاقہ غیر شروع ہوتا تھا۔ اب تو یہ سارا سیٹل ہو گیا ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دمبے کے گوشت کی کڑھائی کا اور پٹاتی کا دم پوخ اور باربیکیو، یہ سارے اس کے ہوٹلز ہیں۔ یہ اب ہم پرانے زمانے کے علاقہ غیر میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ اس وقت پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا تھا، اور یہاں پہ ہر چیز کھلے عام ملتی تھی، منشیات ملتی تھی، شراب ملتی تھی، اسلحہ ملتا تھا، جرائم پیشہ لوگ بھی بہت ہوتے تھے اور شریف لوگ بھی بہت ہیں۔ قبائلی علاقے کے لوگ انتہائی مہمان نواز، بہادر، غیرت مند ہیں۔ یہ اب ہم پرانے علاقہ غیر میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ وہ قبائلی علاقہ ہے جو 1948 میں کشمیر آپ کو ان پٹھان قبائلیوں نے فتح کر کے دیا ہے، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ حاجی صاحب بھی اس بات کے گواہ ہیں، ان کو بھی وہ واقعات یاد ہیں کیونکہ ان کے بزرگوں نے بھی اس میں حصہ لیا تھا۔ یہ ممن قبائل، باجوڑ، افریدی، شنواری، یہ سارے مل کے
وہاں تک گئے تھے اور ہندوستانی فوج سے کشمیر کو آزاد کروایا تھا، لیکن پھر کچھ اندر کے غداروں نے ان کی پیش قدمی روک دی، ورنہ اب جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ بھی ہمارے پاس ہوتا۔ تو قبائلیوں کی بہادری کے قصے بہت ہی مشہور ہیں، جری ہیں، اسلحہ ان کا زیور ہے، ہر گھر میں ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، اور اتنا اسلحہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ان کا کسی سے لڑائی ہو جائے تو ان کی نسلیں برباد کر دیتے ہیں۔ اب تو ان علاقوں میں کافی امن آیا ہے۔ پہلے یہاں پہ مختلف ایجنسیز یہ افغانستان وار کی وجہ سے کافی شرپسندی کرتی تھی اور پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بنتی تھی۔ افغانستان کی جنگ تقریباً 35-40 سال رہی ہے، اور یہ وہ مین راستے ہیں جس سے سپلائی جاتی تھی، پہلے مجاہدین کے لیے، پھر امریکنز کے لیے۔ اور اب ہم پہنچیں گے باب خیبر کے پاس، تو وہ پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ اب ہم جمرود بازار پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو اب تاریخی باب خیبر نظر آئے گا جو اس علاقے کی شان ہے۔ یہ وہ تاریخی یہاں پہ ایک قلعہ بھی ہے، اور باب خیبر کی عمارت آپ کو نظر آئے گی۔ حاجی صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ قلعہ چنگیز خان نے تعمیر کروایا تھا۔ اس راستے سے مختلف فاتحین آئے تھے اور انہوں نے بر صغیر فتح کیا تھا۔ مغلوں نے جو 700 سال بر صغیر پہ حکومت کی، وہ بھی انہی راستوں سے آئے تھے اور سارا علاقہ فتح کیا تھا۔ یہ سامنے باب خیبر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ تاریخی عمارت ہے جو اس علاقے کی شان ہے، اور اس کو گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے۔ لوړ لازم هلته ما یو وراره هغه نکاح وه. نه بس ما سره مېلمانه دي که نه. اب بھی افغانستان کو زیادہ تر مال اسی راستے سے جاتا ہے۔ ایک چمن کا راستہ ہے بلوچستان میں، اور ایک یہ مین راستہ ہے۔ اب آگے آپ دیکھیں گے کنٹینرز اور ٹرالرز بڑی تعداد میں افغانستان مال لے کے جائیں گی، اور وہاں سے جو فروٹس وغیرہ ہے وہ اسی راستے سے آتی ہے۔ یہ وہ سنگلاخ چٹان ہے، پہاڑ ہے، جس کا اکثر آپ ذکر سنتے ہیں کہ قبائلی سنگلاخ پہاڑوں میں رہنے والے بہادر لوگ ہیں۔ تو یہ آپ ہر طرف آپ کو اسی طرح پہاڑ نظر آئیں گے۔ یہاں پہ پانی کی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان پہاڑوں پہ کوئی درخت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی لیے اس کو سنگلاخ پہاڑ کہتے ہیں۔ انگریز جب بر صغیر میں تھے تو ان کی ایک پالیسی ہے کہ انگریز ہمیشہ 500 سال آگے کی سوچتا ہے، اور انہوں نے جو بہترین ٹرانسپورٹ کا نظام پورے بر صغیر میں پھیلایا تھا، یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ ٹرین کی پٹلی لنڈی کوتل تک صرف انگریز لے کے آیا تھا۔ پھر ہماری نااہلیوں کے ساتھ یہ تو ختم ہو گیا، لیکن 8-10 سال پہلے ٹورزم والوں نے یہاں ایک ٹرین چلاتے تھے، اس کو سفاری ٹرین کہتے تھے، اور وہ سٹیم ٹرین تھا، اور جو فارنرز اور یورپ سے انگریز آتے تھے وہ اس ٹرین پہ بہت شوق سے لنڈی کوتل آتے تھے۔ اس کی ویڈیوز یوٹیوب وغیرہ سوشل میڈیا پہ پڑی ہوں گی، اگر آپ وہ دیکھ لیں تو آپ کو اس علاقے کی اہمیت، خوبصورتی اور انگریزوں جو جس شوق سے آتے تھے اس کا پتہ چلے گا۔ یہ علاقہ شاگئے علاقہ کہلاتا ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زگ زگ روڈز ہیں، اور یہ سارے پہاڑوں سے ہوتا ہوا وہ سامنے پہاڑ پہ آپ کو ریل کی پٹری نظر آ رہی ہوگی، اور ٹنلز بھی ہیں اس علاقے میں، ریلز کی بہت زیادہ۔ روڈز یہ اب بن گئی ہیں کافی بہتر،
پہلے یہ روڈز انتہائی خراب تھی اور لوگوں کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا. آگے پھر شاگئی قلعہ آئے گا جو آرمی کا ہے اس وقت اور سیکیورٹی لوگ وہاں رہتے ہیں. یہ اوپر پہاڑوں میں آپ کو جو روڈز نظر آ رہے ہیں اندازہ کیجئے گا کہ 150-200 سال پہلے یہ علاقے آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتے تھے. جب افغانستان میں امریکنز ہوتے تھے تو یہ کنٹینرز کا ایک لمبا سلسلہ ہوتا تھا اور اگر ایک بار آپ کی گاڑی کنٹینرز کے پیچھے پھنس جاتی تو پھر نکلنا بڑا مشکل ہوتا تھا کیونکہ وہ سینکڑوں کنٹینرز روزانہ اس راستے سے جاتی تھی. پہاڑی علاقہ بھی ہے, آپ اوورٹیک بھی نہیں کر سکتے تھے. اب تو کافی کم ہو گیا ہے اور یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں زگ زیگ روڈ ہے, سنگلاخ چٹان ہے اور یہ کنٹینرز افغانستان جا رہے ہیں. یہ دیکھ لیجئے گا 150-200 سال پہلے نیچے روڈ ہے, اوپر انگریز نے جو ٹرین کا نظام بنایا تھا اور یہ ٹرین پھر تورخم سے آگے لنڈی کوتل سے آگے تورخم بارڈر تک جاتی ہے. مال کے رسد کی اور فوجیوں کے لیے یہ ٹرین استعمال ہوتی تھی. وہی بلڈنگیں ہیں انگریز کے دور کی, وہی پل ابھی تک سلامت ہیں اور ٹرین ہماری نااہلی کی وجہ سے اب نہیں جا رہی. حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اگر یہ ٹورزم والے اس ٹرین کو بحال کر لیں تو زر مبادلہ بہت زیادہ آ سکتا ہے کیونکہ انگریز اپنے ان یادگاروں کو دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں. یہ یہاں پہ ایک یادگار بنائی ہوئی ہے اور پہاڑی میں آپ دیکھ رہے ہیں بھیڑ بکریاں چر رہی ہیں. یہ قلعہ ہے, یہ شاگئی قلعہ آگے آ رہی ہے. انگریزوں نے یہ تعمیر کی تھی اور یہ اب پاکستان آرمی کے انڈر ہے. پاکستان کا شاندار جھنڈا آپ دیکھ رہے ہیں. شاگئی قلعہ یہ ہے. روڈ کے ساتھ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ریلوے ٹریک بھی گزر رہا ہے لیکن سارا اب ڈیمیج ہو گیا ہے. یہاں پہ بہت سارے ٹنل اس وقت 150-200 سال پہلے انگریز نے ان پہاڑوں میں بنوائی تھی تاکہ ٹرین آسانی سے تورخم تک پہنچ سکے. یہ علی مسجد کا بازار ہے, یہ دیکھیے, اور آگے پھر علی مسجد ہے. یہاں کی مشہور جگہ علی مسجد کا بازار یہ ہے. علی مسجد یہ ہم مشہور علی مسجد پہنچ گئے ہیں. یہ وہ مسجد ہے جو آپ کو لنڈی کوتل کے راستے میں بڑا مشہور علی مسجد, یہ وہ علاقہ ہے. اور یہاں لوگ آرام کرتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں. یہاں نیچے جو پانی ہے لوگ پکنک کے لیے آتے ہیں اکثر گرمیوں میں. یہاں اس تھوڑا سا پانی ہے چشمے وغیرہ کا, یہاں لوگ پکنک منانے آتے ہیں. یہ دیکھ لیجیے گا کچھ گاڑیاں کھڑی ہیں, لوگ نیچے پانی کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. اوپر آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو پل ہے وہ ٹرین جا رہی ہے روڈ کے ساتھ ساتھ. پل وغیرہ اور ٹنلز ابھی تک بحال ہیں. ون ہے, یہ تو دوسرا راستہ ہے, اوپر دوسرا راستہ ہے. یہ دیکھو اوپر یہ
دیکھو یہ تھی، ہاں یہ دیکھو صحیح ادھر تک جگہ ہوتا ہے. لگمخ کے ہاں. حاجی صاحب مجھے جو تاریخی عمارات ہیں اس کے بارے میں ایک بھی یہ بتاتے رہتے تھی ہیں. یہ ایک بہت بڑا پتھر ہے اور ایچ پہ بالکل رکھا ہوا ہے. شیعاگان دور درا یہاں پہ یہ جو علاقہ ہے یہاں ایف سی کا واٹر سپلائی کا پورا پروگرام بنایا ہوا ہے. علاقے کو بھی پانی یہیں سے فراہم کیا جاتا ہے اور ایف سی اپنی ضرورت کے لیے اس پانی کو استعمال کرتی ہے. یہاں کے لوگ بہت محنتی اور جفا کش ہیں. روزگار کے مواقع بالکل نہیں ہیں، لیکن یہ جو بھی ان پہاڑوں سے نکل سکتا ہے اپنے زور بازو سے وہ ان کی روزی روزگار ہے. افغانستان کا جو یہ علاقہ صدیوں سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور یہاں پہ تاریخی نوادرات بھی بہت زیادہ ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑی کے اوپر ایک اسٹوپا ہے. اسٹوپا جو ہے گوتم بدھ کے زمانے کی ہے جو صدیوں پرانی ہے اور اس طرح کے نوادرات اور تاریخی جگہ ان علاقوں میں بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ صدیوں سے حملہ آوروں اور فاتحین کا راستہ رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیے ایک اسٹوپا پہاڑ کے اوپر ابھی تک اسی حالت میں ہے. کچھ حالت اس کی خراب ہوئی ہے لیکن پھر بھی کافی حد تک یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک ایسی تاریخی اور دیومالائی شخصیت کا گھر دکھانے جا رہا ہوں جو حاجی ایوب افریدی کے نام سے مشہور تھا اور آج سے کوئی 30-40 سال پہلے اس پہ الزام تھا کہ وہ سب سے بڑا ڈرگ ڈیلر تھا. امریکہ اور ہر طرف اس کے مال جاتے تھے اور یہ بھی کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس نے حکومت پاکستان کو کہا تھا کہ مجھے 1 سال اجازت دے دیں تو میں پاکستان کا پورا قرضہ اتار دوں گا. یہ وہ حاجی ایوب افریدی قلعے کے نام سے مشہور ہے. یہاں پہ ایسے قلعہ جو ہیں وہ 1-1 کلومیٹر تک لمبے ہوتے ہیں اور حاجی ایوب افریدی کے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگوں کے اختلافات ہوئے تو پھر وہ اپنے سارے ثبوت لے کے امریکہ چلے گئے تھے اور امریکی عدالت میں اپنے مقدمے کو فیس کیا. وہاں اس کو سزا ہوئی. سزا کے بعد وہ یہاں آئے. اس قلعہ میں دنیا کی جدید ترین سہولتیں ہیں اور آپ اندر جا کے دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ ان پہاڑیوں کے درمیان ایسا شاندار گھر اس زمانے میں لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تھی حاجی ایوب افریدی کے گھر کی کہانی. یہ ہم لنڈی کوتل بائی پاس پہ آ گئے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہاڑی پہ جو نشانات ہیں یہاں آرمی کے جتنے یونٹس رہتے ہیں اور یہ ان کا قبائلیوں کا جو شان ہے پگڑی اس کی تصویر تھی. وہ جو پہاڑی پہ آپ کو بورڈز نظر آ رہے ہیں یہ دراصل جتنے یونٹس یہاں فوج کے رہتے ہیں انہوں نے اپنے نشانات لگائے ہوئے ہیں. اور یہ لنڈی کوتل بائی پاس سے یہ راستہ تورخم کو جا رہا ہے اور یہ اب بازار کی طرف ہم جا رہے ہیں. نہیں بازار اچھا اور یہ تورخم کا راستہ ہے. اچھا ہے. حاجی صاحب نے میری تصحیح کی کہ یہ تورخم کا راستہ ہے اور وہ جو تھا وہ بازار کی طرف جا رہا تھا لنڈی کوتل بازار. اور وہ جو آپ کو مزار نظر آ رہا ہے بابا غزل امیر حمزہ شنواری بابا کا مزار ہے. اگر وقت ملا تو انشاءاللہ واپسی پہ آپ کو اس کی مزار کا بھی سیر کریں گے. دعا کے لیے لے کے جاؤں گا. یہ آپ اس قبروں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے قطبے بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. دیکھیے جو میں آپ کو بتا رہا تھا ان کے قطبے جو ہیں بہت لمبے لمبے جو پتھر کے سلیبز ہیں اس سے بناتے ہیں. السلام علیکم. یہ ہم آئے ہیں حمزہ شنواری بابا کے قبر پہ. یہ ان کا مزار ہے.
حمزہ شیروانی لنڈی کوتل میں ایک عظیم صوفی شاعر گزرے ہیں جن کی شعروں اس کو بابائے غزل کہتے ہیں پشتوں کا. تو یہ اس کا مزار ہے لنڈی کوتل میں، اور یہاں پہ ہم فاتحہ کے لیے آئے، اور میں نے کہا کہ آپ کو لنڈی کوتل کی اس عظیم شخصیت سے متعارف کرا دوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ ان سنگلاخ چٹانوں کے پہاڑوں میں کتنے عظیم اور ٹیلنٹڈ لوگ پیدا ہوئے تھے. ان سنگلاخ پہاڑوں کے چٹانوں میں ہزاروں کہانیاں دفن ہیں. یہاں پہ جو مفتوحین آئے، یہاں پہ جو فاتح آئے، یہاں جو حملہ آور آئے اور جن کو شکست خوردہ فوجیں تھیں، ان سب کی کہانیاں ان پہاڑوں کے چٹانوں میں دفن ہیں. انگریزوں نے جب بر صغیر پہ قبضہ کیا تو ان کا خیال تھا کہ افغانستان پہ قبضہ کرنا ان کے لیے آسان ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ افغانستان ہمیشہ حملہ آوروں کے لیے قبرستان بن جاتے ہیں. اور انگریزوں نے جب افغانستان پہ اس راستے سے لنڈی کوتل کے راستے سے افغانستان پہنچے تو وہاں پہ ہوا یہ کہ افغانوں نے پورے انگریز فوجیوں کو قتل کر دیا اور صرف ایک ڈاکٹر کو زندہ رہنے دیا تاکہ وہ واپس جا کے یہ پیغام دے سکے کہ افغانیوں نے تمام انگریزوں کو قتل کر دیا ہے. اور اس کے بعد انگریزوں نے افغانیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور ان سرحدات کو بفر زون کی طرح بر صغیر اور افغانستان کے درمیان رکھا. اس کے بعد انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی، سازشیں ہر وقت کی، لیکن کوشش نہیں کی کہ افغانستان کو فتح کر سکے. آپ نے پھر اس کے بعد دیکھا کہ روس کا یہ قبرستان بن گیا اور پھر امریکیوں کا قبرستان بن گیا. یہ اسی راستے سے جہاں میں کھڑا ہوں یہ سارے فوجیں بر صغیر سے گئی تھی اور اسی راستے سے افغانستان سے فوجیں بر صغیر میں گئی تھی اور فتوحات حاصل کی. یہ ایک ویڈیو تھی معلوماتی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. یہ لنڈی کوتل کے راستے ہیں، یہ سنگلاخ پہاڑ ہیں، یہ چٹانیں ہیں، یہ تاریخ کا خزانہ ہے. اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو ہر پتھر کے نیچے ایک پوری داستان پڑی ہوئی ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے اس پہ کمنٹ کیجئے گا، اس کو لائک کیجئے گا اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے.